ایک بندہ مومن کے لیے، ایک مخلص اور اللہ کے محب انسان کے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا پر رحمت اور پر برکت مہینہ آ رہا ہے۔ بڑا ہی خوشی کا مقام ہوتا ہے، بڑی ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور روحانی اعتبار سے تازگی نصیب ہوتی ہے۔ رمضان المبارک تجدید ایمان کا مہینہ ہے، ذہنی شعور کا مہینہ ہے اور روحانی طور پہ تازہ دم ہونے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کا خطبہ دیتے ہوئے کہا کرتے تھے، اے لوگو قد جاءکم شہر رمضان، اے لوگو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یغنیکم اللہ فیہ، اس کی برکتیں کچھ اس انداز سے نازل ہوں گی تم لوگوں پہ کہ اللہ تمہیں اس مہینے میں غنی کر دے گا۔ فینزل الرحمہ، اللہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول کرے گا۔ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ رمضان بخششوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور نبی اسلام نے اس سے بھی عمدہ بات فرمائی، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ رمضان جہاں بخششوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، وہاں دعاؤں کی قبولیت کا ایک سنہرا موسم بھی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا ایک سنہرا اللہ نے ہمیں موقع بھی فراہم کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں، اور تمہارے لیے عبادات کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پروٹوکول دیا اس مہینے کو کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ویغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور تمام شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارا ماحول قائم کیا جا رہا ہے، ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تمہارے لیے ایک سما باندھا جا رہا ہے کہ تاکہ تمہارے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو، اور اس سے اگلی بات سننا اور اپنے کلیجے کو ٹھارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يَنظُرُ اللَّهُ إِلَى تَنَافُسِكُمْ، اللہ تمہارے دل میں عبادت کا شوق دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل میں عبادت کی تڑپ کو دیکھتا ہے، عبادت کی جستجو کو دیکھتا ہے، تمہارے دل میں خلوص کو دیکھتا ہے۔ لہذا کرنا کیا ہے، فَأَرُوا اللَّهَ فِي أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، کہ تم بھی اپنے دل میں عبادت کا زیادہ زیادہ شوق پیدا کرو اور اللہ کے پرخلوص بندے بنو۔ یہ دل میں چاہت ہو، دل میں تڑپ ہو اور جستجو ہو کہ میں نے اس رمضان سب سے زیادہ اللہ سے شاباش لینی ہے، میں نے اس رمضان سب سے زیادہ اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بندہ بننا ہے۔ یہ جو تڑپ جس بندے کے دل میں ہوگی، اللہ اس کو آگے بڑھ کے ویلکم کریں گے۔ تو کہے گا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اللہ رب العزت تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول کے کہیں گے، اہلاً وسہلاً مرحباً یا عبدی، میرے بندے خوش آمدید۔ اور جس بندے کو یہ اعزاز ملے، یہ شرف ملے، اس کی قسمت کے کیا کہنے۔ اور نبی اسلام نے فرمایا، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے محروم رہ گیا نا، وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا، اس کے پلے کچھ نہیں رہا۔ جو شخص فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ، کہ دن رات رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اور اس شخص کے نصیبے میں ایک بوند اور ایک قطرہ بھی نہ آئے، اس سے بڑا بد نصیب کون سا ہے؟